لیکن جہاں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہو، وہاں والدین کی بات ماننی نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العشرہ میں ایک واقعہ، ایک روایت بیان کی ہے۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ کی قسم کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں نازل کیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا شان نزول جو نازل ہونے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میں اپنی والدہ، باپ بچپن ہی میں گزر چکا تھا، اور ماں کی بڑی میں خدمت کیا کرتا تھا، فرمانبرداری کرتا تھا، بات مانا کرتا تھا، میں اپنی ماں سے بہت ہی پیار محبت کیا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب مجھ پر پیش کیا، میں نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ میری ماں کو جب معلوم ہوا تو میری ماں نے کہا، اے میرے بیٹے سعد، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے نئے دین کو تم نے اختیار کر لیا، چھوڑ دو اس دین کو، اس نئے دین کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ورنہ نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ تم سے بات چیت کروں گی۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے واقعتاً کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب کڑی دھوپ ہوتی تو دھوپ میں جا کے کھڑی ہو جاتی، میں ماں کی محبت میں چھتری لے کر کے وہاں ان کے سامنے جاتا اور خوشامد کرتا، امی جان سائے میں چلے آئیے، ٹھنڈے میں چلے آئیے، گھر کے اندر چلے آئیے، لیکن ماں نہیں مانا کرتی تھی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کھانا پینا بالکل قطعاً چھوڑ دیا۔ ایک دن ماں بے ہوش ہو گئی، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، ارے سعد تو اپنی ماں کا قاتل ہے، اب مرے گی تو تم اپنی ماں کے قاتل بن کر کے تم زندگی گزارو گے۔ اور خود ماں پانی چھڑکا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں جب مرتی کیا نہیں کرتی، پانی وہ تو نہیں پی رہی تھی، بڑی مشکل سے پانی پلایا گیا۔ جب ہوش آیا تو پھر کہا کہ اس نئے دین کو ترک کر دو، میں مر جاؤں گی اور لوگ تانا دیں گے کہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ مارے جذبہ کے غصے سے کہہ دیا کہ امی جان اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر تمہارے جسم میں ایک جان ہے ابھی، اگر 100 جان بھی ہوتی، 100 جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک جان نکلتی جاتی، مرتی جاتی، نکلتی جاتی، اللہ کی قسم جس دین کو میں نے مذہب اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، ایک ایک جان نکلتی جاتی، ایک ایک جان نکلتی جاتی، تم مر جاتی، لیکن اللہ کی قسم ہے اے پیاری امی جان، میں اس دین کو ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب میری ماں مجبور ہو گئی کہ یہ بیٹا سعد تو میری بات نہیں مان رہا ہے، چونکہ رب کا فرمان ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ماں باپ بھی اگر شرک کرنے کے لیے کہیں، کفری کرنے کے لیے کہیں، چونکہ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس حکم میں، جس بات میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو رہی ہو، ماں باپ بھی اگر حکم دیں، ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، الگ بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحم و رحیم ہے، کریم ہے کہ ان کے ساتھ ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر خالق اکبر اگر ہے تو خالق اصغر والدین ہیں۔ ربوبیت صغریٰ
ربوبیت کبریٰ اللہ کے پاس ہے تو ربوبیت صغریٰ والدین کے پاس ہے۔ اس لیے کافر اور مشرک کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اسماء بنت ابی بکر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو اسماء ہے، دونوں بہنیں ہیں، باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، تو ان کے پاس آئی، بہت فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی اسماء کے پاس جب آئی، ان کی ماں کافر مشرکہ تھی، تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے نہیں دیا، کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی اور انہوں نے معاملہ رکھا اپنی ماں کا کہ میری ماں مشرکہ کافرہ ہے، وہ آئی ہے اور مجھ سے کچھ تقاضا کر رہی ہے، روپے پیسے کچھ تقاضا کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ اور اپنی ماں کو اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مانگ رہی ہے تمہارے پاس اگر ہے تو وہ دو۔ رب کا فرمان ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کافر مشرک ماں اگر ہے، والدین اگر ہیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملہ اچھا کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ الگ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان مشرک تھے، کافر تھے، اور چونکہ اسلام کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بیٹی کے گھر جاتے ہیں ابو سفیان اور جیسے گھر گھستے ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ کیا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سویا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس میں جب بسترہ میں بیٹھنے کے لیے چاہا تو ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کو سمیٹ لیا، وہاں سے ہٹا لیا۔ تو ان کے باپ ابو سفیان نے کہا بیٹی ام حبیبہ بتاؤ تم نے کیوں بستر کو کیوں ہٹا لیا، بتاؤ کیا میں اس کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کیا ذرا سے غور کیجیے کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ بیٹی کیا جواب دیتی ہے کہ ابا محترم، آپ تو میرے ابا ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ کافر مشرک ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر ہے، میں اس بستر میں آپ کو ہرگز بیٹھا نہیں سکتی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میری بیٹی میری جب خدمت کرنا نہیں چاہتی ہے، اور جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں، چونکہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی، وہ صلح حدیبیہ انہی لوگوں کی وجہ سے یعنی کفاران مشرکوں کی وجہ سے صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی، اور وہ دوبارہ صلح کرانا چاہتے تھے کہ آپ سفارش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صلح حدیبیہ کا جو صلح جو ہوئی تھی اس صلح کو برقرار رکھے۔ کہا کہ میں سفارش نہیں کر سکتی، بات چیت نہیں کر سکتی۔ پھر ابو بکر کے پاس گئے، وہ بھی نہیں، اسی طرح حضرت عمر کے پاس گئے، علی کے پاس گئے، اور جب معصوم 6-7 سال کے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے سامنے بات کہہ گئے کہ بیٹے تم لوگ اپنے نانا سے کہنا کہ ہم پریشان ہیں، صلح کو پھر دوبارہ اثر نو اس کو تجدیداً اس کو پھر قائم کر لینا ہے۔ لیکن وہ لوگ خاموش رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا سفارش کریں گے آپ کی؟ بہرحال نامراد ابو سفیان چلا جاتا ہے۔ پھر سن 8 ہجری میں کیا کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر صبح رات کو ایک مقام میں پڑاؤ ڈالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھا زمانے جاہلیت میں، جب ان سے ملاقات ہوئی کہا کہ اے ابو سفیان اب کس بات نے تمہیں اسلام لانے سے روک رکھا ہے؟ کیا ابھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ محمد سچے ہیں، دین اسلام سچا ہے؟ چنانچہ اسی وقت ہم کہتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں ابو سفیان اسی وقت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ سسور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا ابو سفیان تم نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ اسلام ترقی در ترقی کرتا جا رہا ہے، اب تو تجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس نے کس چیز نے روک رکھا ہے اسلام قبول کرنے سے؟ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے ابو سفیان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور پھر صبح فتح مکہ کے بعد وہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دار ابو سفیان فهو آمن، من دخل بیت الحرام فهو آمن، جو شخص بیت الحرام کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے وہ امن و امان میں ہوگا، جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن و امان میں ہوگا۔